جب یہ لڑائی ہوئی انہوں نے جنگ نافذ کی، اس سے پہلے مودی کا ایک بیانیہ تھا. اس کے بعد یہ لمبے پڑے مار کھائی، انہوں نے منتیں کر کے سیز فائر کروایا. اس بیانیے میں مودی نے آج بھی تبدیلی نہیں کی. اس نے کہا ہمارا خیال تھا کہ اب انڈس واٹر ٹریٹی پہ بحث ہوگی. اب اس نے آج کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ جی بات ہوگی تو ٹیررزم پہ ہوگی، بات ہوگی تو پاکستان کا جو آکوپائڈ کشمیر ہے اس پہ بات ہوگی. بیسکلی کل تک تو کہتا تھا بات ہی نہیں ہوگی، اب یہ کشمیر پہ آ گیا تو دونوں حصوں پہ بھی ہوگی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، پانی پہ پھر اس نے وہی بات ریپیٹ کی ہے کہ پانی اور خون اکٹھے نہیں بہ سکتے. سو بیسکلی انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ ابھی بھی نریندر مودی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ آف دا ٹیبل ہے. ہماری جو گفتگو ہونی ہے اس پہ یا جن لوگوں کے کہنے پہ ہم نے سیز فائر کیا ہے، کیا یہ بڑا کلیئرلی کنویڈ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی پارٹ آف یہ ڈائیلاگ ہوگی جب بھی یہ ڈائیلاگ ہونا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی اس میں کشمیر کا اسپیسیفک ذکر تھا پہلی بار، اور اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے کشمیر کو کہا کہ جی کشمیر کی ریزولوشن ہونی چاہیے ایشو کی. تو یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر ڈسکس نہیں ہوگا؟ یہ جو ان کی ایروگنس ہے ریجن کے اندر تمام پلیئرز ان سے تنگ رہے ہیں، تو یہ ایروگنس نے ان کو مروایا ہے. اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ دیکھیں بہت کلیئرٹی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی یونیلیٹرلی انلیگلی نہ سسپینڈ ہو سکتی ہے، نہ وہ انل ہو سکتی ہے، نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے. اور ان کے پانی کے سپل ویز کھلے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے ریورز کا جو واٹر فلو ہے نارمل کے مطابق ہے. تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ دیکھیں یہ پولیٹیکل سپیچ تھی. انڈس واٹر ٹریٹی پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ انہوں نے کرنا ہے. اور ہم نے تو یہ قسم کھائی ہے نا کہ یہ 24 کروڑ عوام کی امانت ہے پانی، یہ ہماری لائف لائن ہے اور اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. ان کی سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے. اور یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے جو ان کا ہدف تھا پہلگام کی غارت میں انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹارگٹ کرنا، تو یہ کچھ نہیں کر سکے اس کا. اور جس انٹرنیشنل فورم پہ جہاں بھی فیوچر میں کبھی بھی جو معاملہ گیا، پاکستان کا کیس لیگلی بہت سٹرانگ ہے کیونکہ IWT پہ ان کی وائلیشن زیادہ ہیں. انہوں نے اس کو زیادہ وہ جو ہے وائلیشن رکھا ہے اور انہوں نے کانٹروینشنز کی ہیں. تو پاکستان کا تو لیگل کیس بڑا سٹرانگ ہے. تو یہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سپیچ الیکٹریٹ کو خوش کرنے کی کوشش، لیگلی ڈپلومیٹکلی زیرو سبسٹنس. اچھا، جو مارکو روبیو کا بھی ایکس پوسٹ آئی، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی آئی، بہت لوگوں کی، جب ان کے کی لوگ تو نے دو باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو بڑے ایکٹیو رہے دونوں طرف. میں اس لیے ان کی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آج جب انڈیا میڈیا ہم سکین کر رہے تھے تو ایک چیز بڑی ڈومیننٹلی نظر آئی کہ وہاں کے میڈیا نے تل دیا نریندر مودی کو کہ تم نے امریکہ کی انٹرونشن کیوں قبول کی. اب جب آپ لوگوں نے سیز فائر کی شرائط رکھی ہوں گی، باتیں مانی ہوں گی، اسپیشلی بیکاز وی ور وننگ، تو ہمیں تو کوئی اس طرح کی ایمرجنسی نہیں تھی، تو کچھ باتیں طے تو ہوئی ہوں گی کہ ہاں انڈیا اس بات پہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے گا. کیا یہ کیٹیگوریکلی جو بیچ میں یہ انٹرلوکیٹرز سے جو ساری بات کروا رہے تھے ان پہ پاکستان کی یہ واضح ان کی اور پاکستان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کشمیر پہ بھی بات ہوگی، پانی پہ بھی بات ہوگی اور ٹیررزم کے ایشوز پہ بھی بات ہوگی؟ کیا یہ ہم نے کلیئر کیا تھا، یہ ہماری شرائط میں شامل تھا سیز فائر کے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ مینز ویل. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوشش ہے کہ پوری دنیا میں اور خطے میں امن قائم کیا جائے، اور اس خطے میں امن کی ان کی خواہش تھی اور وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے. ڈے ون آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی بھی قریب ہوں، میں بھارت کی بھی قریب ہوں، اور میں ہوپ کرتا ہوں کہ یہاں پہ امن آئے گا، اور وہ برملا اس کا اظہار کرتے رہے. تو انہوں نے ایک کردار ادا کیا. اب دیکھیے سچویشن آگے کیسے انفولڈ ہوتی ہے. آج پہلا راؤنڈ ہوا ہے ڈی جی ایم اوز کی اس کا ڈسکشن کا، اور ڈی جی ایم اوز کے پہلے راؤنڈ کے کنکلوژن کے بعد لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. اٹ ول بی ٹو ارلی ٹو سے کہ کن ایشوز پہ. لیکن ڈی جی ایم اوز کا تو طارق صاحب، ڈی جی ایم اوز کا تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کریں گے. وہاں دو تین باتیں نکلی کہ ٹھیک ہے جی آپ انشور کریں دونوں سائڈز کوئی خلاف ورزی نہ کرے، ٹروپس ریڈکشن کریں. وہ تو پیور ٹیکٹیکل ملٹری میٹرز پہ ہوتی ہے بات، انڈرسٹینڈیبل، وہ تو ہوگی. ہمیں یہ بھی خبر تھی کہ این ایس ایز کی میٹنگ ہوگی دونوں طرف سے، ہمارا این ایس اے اور ان کی این ایس اے ملاقات ہوگی اور نیوٹرل وینیو پہ ہوگا. ایک تو یہ بتا دیں کہ این ایس ایز کی میٹنگ
کا کوئی اندازہ ہے کب اسکیڈولڈ ہے؟ اور یہ نیوٹرل وینیو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کہاں پہ ہوگا؟ جیسے میں نے کہا اٹ از ٹو ارلی ٹو سے کہ کس لیول پہ ملاقات ہونی ہے، کب ہونی ہے. ابھی تو دیکھیے نا سیز فائر ہوا ہے اور اس کے ایک آفٹر افیکٹس ہیں، پہلی ڈی جی ایم اوز کی انگیجمنٹ ہے، اینڈ لیٹس سی ہاؤ تھنگز انفولڈ. میں بہت ٹائم سے پہلے نہ تو کسی ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ جانا اس وقت مناسب ہوگا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں سچویشن کیسے انفولڈ کرتی ہے. مگر ایک بات بہت حوصلہ افزا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنے ٹویٹ میں کشمیر کا ذکر کرنا، اس سے پاکستان کو میں سمجھتا ہوں بڑی تقویت ملی ہے. اور بھارت میں اب لوگ کوشچن کر رہے ہیں بھارتی گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر، اور وہاں پہ لوگ خوش نہیں ہیں اپنی گورنمنٹ سے. جہاں پہ پاکستان کے اندر ایک جوبلیشن ہے، ایک وکٹری کا سما ہے، بھارت کے اندر لوگ اپنی گورنمنٹ کو لان تان بھی کر رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اور وہاں شدید ڈویژن کا بھی شکار ہے، بیکاز وہ بری طرح پٹے ہیں ملٹری اس کنونشنل وارفیئر کے اندر، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انہیں لگ رہا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں.